آج ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یعنی کلیم اللہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کے پاس گئے، کوہ طور پر اللہ سے بات چیت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ تلاش کرو جو آپ سے کم درجے کا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ نے پورے کائنات کے اندر دن بھر محنت کری اور ایک ایسا شخص یا ایسا آدمی یا ایسا بندہ تلاش کرتے رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم ہو۔ تلاش کرتے رہے دن بھر تلاش کرنے بعد جب اللہ پاک کے پاس حاضری ہوئی تو آپ نے اللہ پاک سے عرض کرا، اے رب العالمین، مجھ سے کم درجے کا کوئی شخص ملا ہی نہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا پوری کائنات کے اندر۔ اب یہ بات غور سے سنو اور دھیان سنو کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم بکری کا بچہ بھی لے کر آ جاتے، دھیان سننا بات کو، کیا فرما رہا اللہ رب العالمین، اگر بکری کا بچہ بھی لے کر آ جاتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے، یعنی آپ کی نبوت کا تاج چھین لیا جاتا۔ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو اپن سے درجے کے اندر کسی کو حقیر سمجھتے یا اپن سے کم درجے کا سمجھتے، ہاں، ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی سے گزر ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹے موٹے اللہ والا نہیں ہے بلکہ عالم دین ہے جو قرآن پاک کو رات کو ساتھ پڑھ سکتے تھے، ان کا گزر ہو رہا ہے اور ان کے لاکھوں مریدین ان کے پیچھے جا رہا ہے، ان کے شاگرد جا رہا ہے، ایک بستی سے گزر ہو رہا ہے، اس بستی پر آپ کی کسی شخص پہ نگاہ پڑتی ہے، بس نگاہ پڑنا تھی کہ آپ اسی بستی کے اندر ٹھہر گئے۔ اب مریدین اور شاگرد آپ کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت کیا ہو گیا، حضرت کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے مجھے میرے حال پر چھوڑ، مجھے میرے حال پر چھوڑ، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ وہ سارے مریدین وہ تمہیں وہاں چلے گئے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان اللہ والوں کے بارے میں، کہ انہوں نے 1 سال اس بستی میں رہنے والے عیسائیوں کے خنزیروں کو چرایا، یعنی بجی ناور کو چرایا ہے۔ اب آپ سمجھیے، جب ان کے مریدین 1 سال کے بعد واپس آئے اور ان سے معلومات کری، ان کے لیے روئے دھوئے، اللہ سے دعا مانگی، توبہ استغفار کری، جب اللہ پاک نے واپس لوٹایا ان کے رونے دھونے پر شاگردوں کے مریدوں کے، تو وہ حضرت فرمان لگے، جب میری اس بستی پر شخص پہ نگاہ پڑی، میرے دل کے اندر ایک یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کا، کہ ہم ایمان والے ہیں اور یہ اللہ غیر ایمان والا ہے، یعنی بس اتنا سا سوچنا تھا کہ اللہ پاک نے ایمان کو پرندے کی شکل کے اندر ان کے اندر سے نکال لیا۔ ہاں، ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ والے کہ ایک گندے نالے پہ گزر ہو رہا ہے اور اس گندے نالے کے اوپر ایک پل بنا ہوا، پل کیا ہے، ایک لکڑی یا ایک پٹیا سمجھ رکھا ہوا ہے، ادھر سے ایک کتا آ رہا ہے، ادھر سے گزر ہو رہا ہے، یہ گزر رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گندی سی مخلوق ہے، یعنی کتے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اب سنو آپ کو تو، ہاں، اور بس اتنا کہنا تھا، غیب سے آواز آئی تو ہماری مخلوق کو ہے نا کم درجے کی سمجھ رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا، خود نے نالے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو گرا لیا۔ دیکھو آپ، یہ کسی کو حقیر سمجھنا، اگر آپ اور ہم، اللہ پاک ہمیں کچھ رتبہ دے دے، کچھ علم دے دے، کچھ صلاحیت دے دے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم حسب نسب کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، ہاں، دوسرے کے نسب کو نیچے گرانے لگتے ہیں، کائے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون بہتر ہے، کون گرا ہوا ہے،